بہت بھاری کلام تھا, بہت جو سانس اور الفاظ اٹکنے لگتے گاتے ہیں. وقت بڑی مشکل ہوا تھی کیونکہ ایموشنل ہوا تھا آدمی کی اسٹیج اگر اس طرح کی ہونا تو ماضی میں کھو جاتا ہے آدمی. کیا بات. مطلب آپ لوگوں نے سنا ماضی یعنی کہ بہت مہکتا ہوا رہا ہے الیاس صاحب کا, تو یہ آج بھی جب اس میں کھو جاتے ہیں تو اتنے رواں سے ہو جاتے ہیں اور دل بھر آتا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ خط و کتابت ہم لوگ کے زمانے میں تھی, ایک بہت خوبصورت تجربہ تھا ہماری زندگیوں کا سب کا. بہرحال ماضی میں جہاں کھوتے ہیں ہم لوگ تو کہیں بہت سے لوگوں نے اپنے عشق کو, اپنی محبت کو پا بھی لیا. بہت سے لوگ ہیں جہاں پہ کسی وجہ سے جدائی ہو گئی اور مکمل نہیں ہو پایا عشق. تو مجھے یہ عشق مکمل نہ ہونے پہ عباس تابش صاحب کا ایک شعر اچانک یاد آ گیا ہے کہ یوں ہی چلنے تو میاں سلسلہ دلداری کا. واہ یہ بات ہوئی نا. یوں ہی چلنے تو میاں سلسلہ دلداری کا, عشق کوئی دین نہیں ہے جو مکمل ہو جائے. تو میرے خیال سے یہ اسپرٹ نیا خیال ہے, یہ بالکل نیا خیال ہے. تو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں, اب نہیں پھر کبھی, یہ نہیں اور صحیح. ہمارا صاحب کا بھی میرے خیال سے اسی طرح کا شعر ہے, عقل و دل جب اپنی اپنی کہے اے خمار. جی عقل و دل اپنی اپنی جب کہے اے خمار, تو عقل کی سنیے اور دل کا کہا کیجیے. اب دیکھیے ہم لوگوں نے بیت بازیاں شروع کر دی ہے. ایک اور میں سنا دوں اس چیز پہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں مانا کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل, بے شک مانا کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. تو یہ جو محفل ہے یہ صرف دل کی محفل ہے اور دل والوں کی محفل ہے. تو یہاں ہر چیز دل سے کہی جا رہی ہے, دل سے پڑھی جا رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ سب دل والے ہم لوگوں کو اس وقت سن بھی رہے ہیں, کیونکہ شاعری بنا دل کے نہیں ہو سکتی, دماغ کی چیز نہیں ہے. تو بات ہو رہی تھی جدائی کی. تو جب محبوب اور عاشق جدا ہو جاتے ہیں, خط و کتابت کا سلسلہ بھی ہے نہیں ہے, تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس پین کو احمد فراز کیسے بیان کرتے ہیں. ایک طرف ایک کلام ہے رنجشی سعید دلی دکھانے کے لیے, مطلب کسی بھی طرح آ جا. دوسری طرف یہ لکھتے ہیں, اس میں انا دیکھیے گا شاعر کی. اس نظم کا عنوان ہے واپسی. اس نے کہا سن, عہد نبھانے کی خاطر مت آنا. عہد نبھانے والے اکثر مجبوری یا مہجوری کی تھکن سے لوٹا کرتے ہیں. تم جاؤ جس دل میں بسو, جن آنکھوں میں اترو, میری طلب آواز نہ دے گی. لیکن جب میری چاہت اور میری خواہش کی لو اتنی تیز اور اتنی اونچی ہو جائے, جب دل رو دے تب لوٹانا. تو یہ بھی کچھ اسی طرح سے تھا جو آپ نے ابھی نظم پڑھی, اور جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی درد اور سوز سے بھرا ہوا کلام ہے. الیاس صاحب, چٹھی نہ کوئی سندیش. بالکل سناؤں گا, کیونکہ ایک تو بڑا سب کا پسندیدہ ہے سب سے پہلے تو, اور میرا بھی بہت زیادہ پسندیدہ, اس کے ساتھ بہت ساری کہانیاں بھی جڑی ہوئی ہیں. اگر وقت ہو تو میں ایک دو چیزیں سناؤں گا آپ کو. کہ ایک بار ہمارے استاد کے گھر پہ محفل ہوئی تھی, ندیم صاحب کے گھر پہ, تو میں نے ایک غزل گائی تھی چٹھی نہ کوئی سندیش. تو وہاں پر محفل میں ایک ہمارے دوست بھی بیٹھے تھے ظہور احمد, وہ خود بھی بڑا اچھا گاتے ہیں, تو وہ اٹھ کے چلے گئے. تو میرا آئٹم ہو گیا. اس کے بعد سے پھر استاد نے اوے ظہور کتنے چلے گا, تو پھر ظہور ہے بھی کافی گورا چٹا, تو آنکھیں سرخ ہو گئی, لال ہو گئی, واپس آیا. تو استاد جی میں رو پہ آیا تھی. تو کیوں رو پڑا تھا, تو میں الیاس نے اس طرح کا سر لگا دیا کہ مجھے اپنے ابو کی یاد آ گئی. تو ندیم صاحب کا فوری آتا ہوئے تو اتنے گانے واسطے آئے, میرے بندوں کو رلانے واسطے آئے, ان کا پیار تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, فوری نکال کے مجھے پہلی نظر دی تھی, جو میں ہمیشہ رکھتا ہوں. تو پہلی نظر استاد کی طرف سے بڑی اہمیت ہے, تبرک ہوتا ہے. دیکھیے اگر آپ اس کو وہ کر کے دکھائیں گے تو اس میں لکھا پہلی نظر استاد کی طرف سے, تاریخ بھی ہے. جی اس کو تاریخ بھی ہے. تو یہ اس کے ساتھ تھا. اور ایک بار میں جب چھٹی سے واپس آیا تھا تو اس وقت میرے پاپا کا انتقال ہوا تھا. تو وہ میرے دن آج بھی اتنا تازہ ہوگا میرے لیے, کیونکہ میرے والد
یعنی ان کی کیا ایشو ہے, اب پھر زیادہ ایموشنل ہو جاؤں گا. تو میں یہ غزل گا رہا تھا جو اس وقت محفل چل رہی تھی عرشی حیدرآبادی صاحبہ کی. وہ خود بھی بڑی اچھی کمپوزر تھی, گلوکارہ بھی تھی اور شاعرہ بھی تھی. انتقال ہو گیا بیچاروں کا. تو ان کا شعر مجھے بہت پسند ہے کہ چہرے کے نقوش اتنے صدموں نے بدل ڈالے, چہرے کے نقوش اتنے صدموں نے بدل ڈالے, لوگوں نے مجھے میری آواز سے پہچانا. جی تو میں گا رہا تھا تو یہ چٹھی نہ کوئی سندیش تو مجھے تازہ تازہ تھا اور میں روئے جا رہا تھا. پورا گانا کمپلیٹ ہو گیا لیکن میرے آنسو نہیں رکے اس وقت. تو وہ چیز سنوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. وہی ہے, شاعر لکھ کے چلے جاتے ہیں اپنا کلام, اس کو ہر چیز جو ہے سننے والے اور پڑھنے والے کی شاید پرسیپشن اور انٹرپریٹیشن پہ ہوتی ہے. کسی نے اپنے محبوب کے لیے لکھا, ضروری نہیں ہے. اب وہی ہے کہ عشق بہت طرح کا ہوتا ہے اور بہت رشتوں میں عشق ہو سکتا ہے. تو وہ کس زاویے سے شاعر نے لکھا, کس اس سے گایا گیا. مووی میں تھا تو وہ ایک الگ سینیریو میں تھا, اور جس طرح ہم آپ سنتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں, یہ خوبصورتی شاعری کی ہے کہ شاعر نے کس طرح بھی لکھا, ہم اپنے اپنے حالات کے حساب سے اسے سمجھتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں اس چیز کا. جی جناب.